बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे अहम खबर आपसे शेयर करनी है कि इस्लामाबाद में इस वक़्त चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है और ये वर्ड जो है कि ये बड़ा बाज़ लोगों के लिए अचंभे का लफ्ज़ है, लेकिन इसको समझने वाले समझ सकते हैं कि चारों अतराफ से या आठों अतराफ से जब हमला आवर हो जाए और समझ में ना आए कि हमला करने वाला कौन है और निशाना करने वाला कौन है और निशाना बन कौन रहा है, उस किस्म के हालात पैदा होते हैं। और इस वक़्त ये हालात इसलिए इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं कि इस्लामाबाद के साथ-साथ रावलपिंडी को भी आप शामिल कर लें, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अलग-अलग अगर किया जाए, तो मामलात जो है कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इस वक़्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के हालात और वाक़यात और मामूलात सारे के सारे मिक्स हुए पड़े हैं और ऐसे मिक्स हुए हैं कि इनको अलग करना जो है कि इस वक़्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इस सारे हालात के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को, असल हुकूमत को और हुकूमत के अंदर बैठी हुई हुकूमत को, सबको एक पैगाम भेजा है और ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि कंपनी इस तरह अब नहीं चलेगी या निज़ाम इस तरह अब नहीं चलेगा। अब मामलात को आइन और कानून के तनाजुर के अंदर देखना होगा और हर इदारे को और हर रियासत के सतून को अपने अपने आइनी और कानूनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में वो सबसे पहले आगाज़ अपने इदारे से कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक जितने भी इक़दामात किए हैं, जितने भी फ़ैसले किए हैं और जितने प्रैक्टिकली अमली इक़दामात आपके सामने आए हैं, तो उसमें भी आप देखें कि उन्होंने अभी तक हुकूमत के बारे में, हुकूमती फ़ैसलों के बारे में, कानून साज़ी के बारे में या आइनी तरमीम के हवाले से अभी तक किसी पटिशन को, किसी मामले को, किसी दरख्वास्त को ना हाथ लगाया है, ना ही कोई अभी ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, चाहे वो फुल कोर्ट इजलास हो, चाहे वो ओपन कोर्ट हो, हेयरिंग हो, कि जिसकी वजह से हुकूमत को कुछ ऐसा तासुर मिले या हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़े। ये मामलात जो है ख़ास तौर के ऊपर जो हम आज बात कर रहे हैं कि ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी, या चीफ जस्टिस साहब ने जो दो टोक पैगाम भेजा है, ये पैगाम उन्होंने पहले अपनी तमाम सफ़ों के अंदर तमाम मुशावरत करने के बाद ये पैगाम भेजा है। और इस वक़्त जो हम पिछले 2 दिन से तवातर के साथ आपसे ये बात कर रहे हैं कि आला अदलिया ख़ास सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, पाँचों, इसमें जो अहम तरीन ओहदों के ऊपर बैठे हुए जज साहिबान हैं, वो एक सिमत पर दिखाई दे रहे हैं, एक पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी अभी भी कभी कभी ऐसी निशानियां मिलती हैं जिसके नतीजे में ये तस्वर किया जा सकता है कि शायद जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जो बैरूनी मुदाखलत है, वो अभी भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है, लेकिन उतनी शद्दोमत के साथ या उतनी ज़्यादा वुसअत के साथ नहीं ये मामला मुदाखलत का अभी उस तरह से नज़र आ रहा है जितनी पिछले 1.5-2 साल के अंदर नज़र आया था। इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें आपने ये खबरें देखी होंगी कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान जिन्होंने मार्च में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, जिनको माजी का काजी भी कहा जाता है, कि उनको ख़त लिखा था और उसमें निशानदेही की थी ख़ास तौर के ऊपर जस्टिस जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। तो उस फैसले को देखते हुए फिर उन जज साहबान ने हिम्मत की और वो ख़त लिखा और ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी मुदाखलत हो रही है एग्जेक्टिव की जानिब से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है कि समाअत भी हुई, 2 समाअतें हुई, लेकिन फिर वो मामला जो है कि वो दब गया। आपको याद होगा उस केस में जो इब्तदाई तौर के ऊपर बेंच बनाया गया था, उसमें जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक इख्तिलाफी नोट लिखकर उस बेंच से वो अलग हुए थे। अब उस इख्तिलाफी नोट को अगर देखें और फिर अभी जो ये इतलात आ रही हैं कि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। उस मुलाकात के अंदर उस खत का और उस खत के नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और फिर उसी खत के नतीजे में जो 5 हाई कोर्ट्स में फुल कोर्ट्स इजलास हुए और उन 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तमाम की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां से भी रिपोर्ट तलब की थी और रिपोर्ट की रोशनी में जो सिफारिशात और रिपोर्ट भेजी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट थी। और उसमें तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने जो हाई कोर्ट्स के 5 हैं, उन्होंने बताया था कि उनके सूबों में उनके अजला के किस तरह से एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल मुदाखलत करती हैं जजेस को अपने मनपसंद फैसलों के लिए जो असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, उस सारी की निशानदेही की थी। अब वो मामला और फिर इन 6 जजेस के खत का अभी मीटिंग का मामला और फिर चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त जस्टिस थे उस बेंच से अलग हुए थे, उस बेंच से अलग होते हुए उन्होंने ये लिखा था कि
سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ریجنل جورسڈکشن ہے 184 کا، وہ اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن یا تحقیقات کیے بغیر عدالت کوئی ڈکلیریشن جاری کرتی ہے تو پھر یہ فیصلہ جو ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، اس کے اوپر اعتراض کیا جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بیٹھ کر اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ یا سفارشات یا فائنڈنگ کے نتیجے میں کوئی بھی ڈکلیریشن جاری کرے تو اس کا جو قانونی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور وہ ویلڈ بھی ہوگا اور اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نقطہ اب ان ساری گفتگو کو سامنے رکھیں تو اس سے اس وقت جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے ایک بار اٹھے گا، لیکن یہ کب اٹھے گا؟ یہ فوری طور کے اوپر شاید ابھی نہیں اٹھے گا۔ پہلے جو ہے کہ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو ایک شیڈول اناؤنس کر چکے ہیں، کیس مینجمنٹ پلان سب سے پہلے آیا، 1 ماہ 3 ماہ 6 ماہ کے اہداف وہ سامنے ہے، پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے کہ فل کورٹ کے بعد اسی فل کورٹ کے اجلاس کے بعد جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے تمام جو انتظامی جج صاحبان ہیں پورے پاکستان کے، ان کی میٹنگ 7 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگی اور اس میں عمل درآمد رپورٹ پیش کی جائے گی، اور شاید اسی عمل درآمد رپورٹ اور اسی معاملے کے پیش نظر دیکھتے ہوئے بھی اسلام آباد میں ابھی وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں کچھ ترامیم کا بل بھی پیش کیا ہے، اور اس کے اندر جس انداز کے اندر اختیار دیا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ایجنسیز کو، حکومتی اداروں کو کہ وہ 3 ماہ سے زیادہ جو ہے کہ وہ افراد کو اپنی تحویل میں رکھ سکیں گے حراست میں، اور اس کے بعد جو نظر بندی کے احکامات بھی جاری کیے جا سکیں گے۔ تو یہ اسی شاید معاملات کے تناظر کے اندر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ پھر ہم سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کریں گے۔ اب اپنی صفوں کے اندر پہلے کالی بھیڑوں کی تلاش کیجئے، جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی صفائی کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں وہ براہ راست ایگزیکٹو انٹیلیجنس یا جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی قانون سازی یا اس قسم کی آئینی ترامیم کے نتیجے میں فوری طور کے اوپر ریاکشن ہوتا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان اس کو نوٹس بھی لیتے تھے، پٹیشنز آتی تھی 184 کے تحت، ان کو فوری طور کے اوپر ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، بینچ بنائے جاتے تھے، سماعتیں ہوتی تھیں اور فوری طور کے اوپر پہلی سماعت کے اندر بھی قانون یا ترامیم جو آئینی ہے ان کو معطل کیا جاتا تھا اور حکومت کو ڈائریکشنز دی جاتی تھیں کہ یہ کیجئے یہ مت کیجئے۔ لیکن ابھی تک بے شمار پٹیشنز آ چکی ہیں، چاہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو صدارتی حکم نامے کے ذریعے ترمیم کی گئی، شاید ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پہلے اپنے اندر یونٹی، پہلے اپنے اندر احتساب، پہلے اپنے اندر صفائی، اس کے بعد جو ہے کہ پھر باقی معاملات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوں جو اپنا کندھا پیش کر رہے ہوں کسی کو، چاہے وہ کسی کی سہولت کاری کر رہے ہوں، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو پھر بیرونی مداخلت جو ہے حد درجہ زیادہ ہوگی اور بڑھے گی۔ تو پہلے اگر آپ اپنے اندر صفائی کر لیں یا اپنے اندر یونٹی قائم کر لیں، آئین اور قانون کی بالادستی ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور عدلیہ کی وہ جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے، جو اس کی آزادی ہے، اس کی بقا کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے اندر رہ کر نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے اگر پیش رفت کی جائے تو پھر بیرونی عناصر کی حوصلہ شکنی اور ان کی مداخلت خود بخود جو ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے انٹرنل چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ پھر دوسرا معاملہ جو ہے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو مکھی لڑائی ہے اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے جو ہم نے لاسٹ اپنے ویلاگ میں کہا کہ پینک ہے، ہر طرف پریشانی ہے، کبھی ایک قانون بدلو، کبھی ایک آئین کے اندر ترمیم کی جائے، کبھی دوسری ترمیم کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابھی ان کو سپریم کورٹ پاکستان یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر وہ سہولت کاری نظر نہیں آ رہی جو ماضی قریب کے اندر یا ماضی بعید کے اندر بھی دستیاب تھی، وہ ابھی اتنی مقدار کے اندر نہیں نظر آ رہی، جس کی وجہ سے یہ پینک ہے اور بار بار کبھی قانون اور کبھی مزید آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں یہ پیغام جانا، اور خاص طور کے اوپر جو 6 ججز کی ملاقات، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف 6 ججز کی ملاقات نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بلکہ اس سے ہٹ کر جو 5 ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں، جو انتظامی ججز ہیں، جن کو بیسیکلی ڈسٹرکٹ کورٹ ساری کی ساری جو ہیں کہ وہ رپورٹس کرتی ہیں اور پھر وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور انہی کی رپورٹس کی روشنی کے اندر جو فل کورٹس ہوئے تھے وہ پھر رپورٹ بنا کر یہاں بھیجی گئی تھیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کا یا ایک عمل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کر لیا ہے، اور ان کے فیڈ بیک کے بعد بھی اب پہلے یہ انٹرنل چیزیں کی جائیں گی،
اور انٹرنل چیزیں کے بعد پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ماضی میں جب وہ جج تھے اور اس بینچ کا حصہ تھے، جو نوٹ لکھا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس نوٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ سینس ایک پریویل کر رہی ہے کہ پہلے کوئی تحقیقاتی کمیشن اس کے اوپر قائم کر دیا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سرونگ سپریم کورٹ کے کوئی ایک رکنی جج ہو، یا اس میں 3 رکنی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے سرونگ کسی جج کی سربراہی کے اندر کوئی ایک ایسا کمیشن بنا دیا جائے جس کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں، خواہ وہ حکومت کے ہوں یا جوڈیشری کے ہی ہائی کورٹس کے ہوں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی یا ادھر سے معاملات کی کہ کمیشن کیسے بناتے ہیں۔ وہ کمیشن اس ساری چیزوں کو، رپورٹس کو سامنے رکھ کر، اور پھر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی سوال و جواب کر کے پھر اپنی رپورٹ مرتب کرے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر جب فل کورٹ بیٹھے تو پھر اس سارے معاملے کا حل نکالے، کیونکہ اس وقت تمام جوڈیشری کو یہ پیغام دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس وقت جو ہے کہ بیرونی مداخلت کا راستہ روکا جائے گا، کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، اور تمام ضروری کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے ایک بیک اپ، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ آپ آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلے کیجیے، کسی شخص کو یا اس کے اثر و رسوخ یا اس کے منصب کو دیکھ کے فیصلے مت کیجیے۔ ایسے معاملات کے اندر جو ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے تمام ادارے کی جو ہے کہ وہ پشت پہ کھڑی ہوگی۔ یہ وہ میسج ہے جس کے نتیجے میں اس وقت ایک طرف حکومت کے اندر بھی پریشانی ہے، اور دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ابھی بھی کہیں کہیں ہمیں اسلام آباد کے اندر تو ایٹ لیسٹ کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے، اور شاید یہی وہ پہلو ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ 8 نومبر کو رکھا گیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر کچھ ایسے عناصر ہیں جو بیرونی مداخلت کو تقویت دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے آنے والا جو ہفتہ یا چند یہ نومبر کے کچھ ایام اور ہفتے جو ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کارروائی بھی شروع ہو گئی تو پھر یقینی طور کے اوپر اس وقت جو پینک ہے یہ زیادہ مزید پریشان کن صورتحال حکومت کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تک لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔